الله وبركاته۔ جو حضرات کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، جو دوست کھڑے ہیں تشریف رکھتے ہیں بیٹھ جائیں۔ الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأذكر عني۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو بھائی یہ دروازے پر کھڑے ہیں یہ آنے والوں کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، آپ حضرات آگے تشریف دیں، اس طرف جگہ ہے، میرے الٹے ہاتھ جگہ ہے، آپ سارے جو لوگ بیٹھیں تھوڑا آگے آگے ہو جائیں، ان کو راستہ دے دیں، یہاں پیچھے سے ان کو راستہ دے دیں، تھوڑا تھوڑا یہ پچھلے دوست آگے ہو جائیں تاکہ وہاں کھڑے ہونے والوں کو راستہ مل جائے۔ آپ سارے بھائی دروازے میں مت کھڑے، دروازے میں کوئی بھائی کھڑا نہ ہو، یہ حضرات آگے تشریف لے چلیں، ادھر آ جائیں، اس طرف آ جائیں، اس طرف خالی جگہ کافی پڑی ہوئی۔ بھائی میں یہ ان حضرات سے کہہ رہا ہوں، ان کو کوئی بتائے بھی میں ان سے کہہ رہا ہوں، تو یہ جو بھائی میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، بھائی آپ لوگ ادھر تشریف لائیں، آگے چلیں، ادھر چلیں، آگے جگہ ہے، یہاں کھڑا کوئی نہ ہو۔ یہاں تو بڑا نظم ہوتا ہے، ضبط ہوتا ہے، تو یہ بدنظمی تو نہ ہو۔ دروازے میں جو لوگ کھڑے ہیں آگے حرکت کریں، آگے چلیں، کوئی دوست اس کو آگے لے کے جائیں، یا پیچھے پیچھے ان کے لیے راستہ بنائیں، تو اس طرف کافی جگہ ہے بیٹھنے، اور یہ پیچھے والے لوگ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں۔ یہ جو مجموعہ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، میرے دوستو آپ آگے چلو، بہن کو کچھ ہو گئی، یہ جو پلر کے ساتھ جو نوجوان کھڑے ہیں یہ بیٹھ جائیں یا آگے چلیں، یہاں کوئی بھائی نہ کھڑا رہے، یا بیٹھ جائیں یا آگے جائیں۔ آپ بھائیوں سے چند ضروری باتیں کرنے میں آیا ہوں، بیان کرنے، تقریر کرنے کے لیے پاکستان میں اتنا مجمع ہے کہ کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن ایک رشتہ جس نے ہمیں جوڑا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کی وجہ سے ہم سب
انما المؤمنون اخوۃ، کہ میرے اللہ نے کہا کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی، اور اللہ کے نبی نے کہا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو، اچھائی میں نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ہم اسلامی بھائی بہن جمع ہیں، اور ایک چند اہم چیزیں میں آپ بہن بھائیوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے اتنا لمبا سفر کیا اور ہر ملک میں یہ بات میں نے عرض کی ہے، تو آپ سے بھی کہنے والا ہوں۔ مقرر اور خطیب جو ہوتا ہے وہ ہر بیان بدل بدل کے بولتا ہے کہ یہ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب کیسے کہوں، یہ تو میری شان کے خلاف ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ تبلیغ میں صرف ایک بات کہی جا رہی ہے، اسی کو دوہرا رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ اور کوئی بات آتی نہیں، اس وجہ سے کہ تبلیغ میں ایک خاص مقام پر امت کو لانے کی کوشش ہوتی ہے، اور ایک بات پر امت کو جمع کرنے کی محنت ہو رہی ہے۔ تو جب کوئی چیز ذہن میں اتارنی ہوتی تو اسی کو بار بار کہا جاتا ہے۔ روزانہ پیپسی کا اشتہار آتا ہے، روزانہ بلا نوبہ دنیا کے ہر چینل پر آتا ہے۔ کیا اب لوگوں کو پتہ نہیں چل گیا کہ پیپسی ہے؟ یہ روزانہ کیوں ہوتا ہے؟ ذہن بنانے کے لیے، ذہن بنانے کے لیے۔ اتنے بیوقوف تو نہیں ہے کہ اربوں ڈالر اس پہ لگا دیں، کہ جب ایک چیز بار بار انسان سنتا ہے تو اس کا دل دماغ اس سے متاثر ہوتا جاتا ہے۔ تو تبلیغ میں کوئی اظہار علم نہیں کہ ہم علامہ ہیں، تبلیغ میں ایک بات پر امت کو جمع کرنے کی کوشش ہے، لہذا اسی کو بار بار کہیں گے، بار بار کہیں گے۔ بار بار کہنے کا نتیجہ ہے کہ یہاں کا تو پتہ نہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں ہمارے بچے دودھ نہیں پیتے، پیپسی پیتے۔ دودھ انہیں مار مار کے پلانا پڑتا ہے، اور پیپسی وہ چھین چھین کے پیتے۔ یہ ذہن سازی ہے کہ ایک ہی بات سنتے 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 اچھی چیز سے ذہن ہٹ گیا ہے اور غلط چیز پہ ذہن لگ گیا ہے۔ یہ انسانی کمزوری ہے کہ وہ غلط سنتا رہے گا تو اس کے مطابق چل پڑے گا۔ شراب بیچنے میں بڑا نفع ہے، بڑے پیسے، یہ بات ذہنوں میں آئی اور کتنے مسلمانوں نے شراب بیچنی شروع کر دی۔ اندر سے روز ان کو آواز آتی ہے کہ غلط کر رہے ہو۔ رات کو سوتے ہوئے کبھی نہ کبھی ضمیر ان کو لگاتا ہے، ہلکی سی نوک لگاتا ہے کہ غلط کر رہے ہو، لیکن اس کی سنتے ہی نہیں، سارے کی پی جاتے ہیں، تو کر لیتے کیڑی کر لیتے۔ جب آدمی کسی چیز کو بار بار سنتا ہے تو وہ غلط بھی ہوتی ہے تو دل دماغ میں اتر جاتی ہے، اور صحیح چیز کو اگر بار بار نہیں سنتا تو سورج کی طرح روشن ہو، چاند کی طرح خوبصورت ہو، انکار ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کی زندگی سے خوبصورت کون سی زندگی ہے؟ آج امت باغی ہے، عرب نے بھی چھوڑ دیا، عجم نے بھی چھوڑ دیا، عورتوں نے بھی چھوڑ دیا، ساری امت نے اپنے نبی کی زندگی کو چھوڑ کر اپنی من پسند راہوں کا انتخاب کیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا، اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا، جو جی میں آیا کیا، جو دل میں نہیں آیا نہیں کیا۔ یہی اسی کو اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو جس نے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ کس لیے چھوڑ دیا؟ کہ کوئی
بتانے والا نہیں تھا، کوئی تیار کرنے والا نہیں تھا، کوئی اس کے لیے سمجھانے والا نہیں تھا، اور شیطان اپنی دعوت لے کر گھر گھر پہنچا ہوا تھا، اور اس نے صبح سے شام تک ذہن سازی کرتے 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 لگا لیا غلط راہوں کو۔ صبح سے شام تک وہ غلط کر رہا ہے، لیکن وہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی آواز آتی ہے تو مسلمان ہے، شراب بیچ رہا ہے، شرم کا تو مسلمان ہے، یہ کیا کر رہا ہے، لیکن وہ سنی انسنی کر دیتا ہے کہ دوسری طرف سے کوئی سنانے والا نہیں، اور اپنے اندر کی آواز اتنی کمزور ہے کہ سنا ہی نہیں۔ تو ہم محتاج ہیں اس بات کے کہ ہم کہاں جانا ہے اس کو سنیں، کس کے پاس جانا ہے اس کو سنیں، کون پہنچائے گا، رہبر کون ہے اس کا پتہ کریں، جانے کا طریقہ کیا ہے اس کو معلوم کریں۔ کہ روزانہ موت کا رقص جاری ہے، موت چاروں طرف سے حملہ، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ پیرس میں آ کے بھی موت نے نہیں چھوڑا، اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی میں آ کر بھی لوگ روزانہ مر رہے ہیں۔ تو جب موت کا وار بے خطا ہے تو موت کے بعد ہے کیا؟ کیا ہونے والا ہے؟ یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں، بہت اہم ہیں، کہ اگر ہم صرف مٹ جانے والی زندگی کو سامنے رکھ کر کچھ زندگی گزار رہے ہیں تو ہم ان راہوں کے راہی ہیں جن کی کوئی منزل نہیں، ہم اس گیم کو کھیل رہے ہیں جس کا کوئی گول نہیں، جس کا کوئی اینڈ نہیں، بس قبر کی مٹی اس کا اینڈ ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے تھارا، پڑا رہ گیا سبیوں میں چھاڑ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، میرے خاک میں اہل شام کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ یہ ساری آیات وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجْعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا۔ یہ ساری آیات اور اس قسم کی اور سینکڑوں آیات یہ بتاتی ہیں کہ جو لوگ صرف دنیا کے لیے جی رہے ہیں یہ گھاٹے میں جا رہے ہیں، جو صرف یورو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہ گھاٹے میں جا رہے ہیں، جو صرف فرانس کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں یہ گھاٹے میں جا رہے ہیں، جو صرف مرنے سے پہلے کی زندگی کے لیے مر رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، دھوکہ، جھوٹ، فریب، فراڈ، ہر جائز ناجائز کو کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ گھاٹے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔
کہ پوری دنیا مل گئی اور اللہ ناراض ہو گیا، اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا ہے۔ ساری دنیا چلی گئی، اللہ مل گیا تو اللہ کی قسم نفع کا سودا ہے۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء۔ میرا بندہ میری طلب میں آ، میں ملا تو سب کچھ ملا، میں نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اللہ کو پایا اور سب کچھ کھویا، کچھ بھی نہیں گیا، کوئی گھاٹا نہیں۔ اللہ کو کھو دیا، سب کچھ پا لیا، اللہ کی قسم کچھ بھی حاصل نہیں۔ مرتے ہی ناکامیاں سامنے آ جائیں گی۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ تیری آنکھوں سے میں نے پردہ ہٹایا ہے، لوگ تجھے سمجھ رہے ہیں تو مرا پڑا ہے، حالانکہ تو وہ کچھ دیکھ رہا ہے کہ جو کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ آج جن چیزوں کا تو مذاق اڑاتا تھا، انکار کرتا تھا، آج وہ تیری آنکھوں کے سامنے ہے، اور جس چیز کو تو حقیقت سمجھتا تھا، جس پہ تو نے ایمان کے سودے کیے، غیرت کے سودے کیے، ضمیر کو سلا دیا، ایمان کو بیچ دیا، عزتوں کو بیچ دیا، آج وہ چیز تمہیں نظر آ رہی ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ مرنے والے سے پوچھو دنیا کسے کہتے ہیں، مرنے والے سے پوچھو دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ جو موت کی سکرات میں تڑپ رہا ہو اس سے پوچھو دنیا کیا ہے۔ تو بھائیوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم اہل ایمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی کا طرز منشور یہ ہے، ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میں پہلے یہ نہیں دیکھتا کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں پہلے یہ نہیں دیکھتا کہ میری بیوی کیا چاہتی ہے، میرے بچے کیا چاہتے ہیں، میری قوم کیا چاہتی ہے۔ میں سب سے پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ۔ لا کے ذریعے سے ہم نے سب کو دھکا دے کے ہٹا دیا۔ ہٹ جاؤ، میرا اللہ مجھے ڈھونڈنے دو، مجھے اللہ کے پاؤں پڑنے دو، مجھے اللہ کو منانے دو، مجھے اللہ کو ڈھونڈنے دو، مجھے اللہ چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتا کہ اللہ کو کھو دوں اور سب کچھ پا لوں۔ ہاں، میں نفع کا سودا کرنا ہے۔ ویسے تو حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور ساتھ بھائی ابو بکر بن عباس، ابو بکر بن علی، عباس بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، حسین بن علی، 5 بھائیوں کے سر نیزے پہ چڑھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ بیٹے علی بن حسین اکبر، علی بن حسین اصغر، عبداللہ بن حسین ساتھ نیزے پر سر چڑھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ابو بکر بن حسن، قاسم بن حسن، عبداللہ بن حسن، ان کا سر بھی ساتھ نیزے پر چڑھا ہوا ہے۔ اور ادھر عون بن جعفر، محمد بن جعفر، جعفر کے بیٹے، ان کا سر بھی نیزے پر چڑھا ہوا ہے۔ اور ادھر جعفر بن عقیل، عثمان بن عقیل، موسیٰ بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، 4 اور چچا زاد کے سر نیزے پر چڑھے ہوئے ہیں۔ اور عبداللہ بن مسلم بن عقیل، عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل، یہ اور 2 کے سر نیزے پر چڑھے ہوئے ہیں۔ اور ایک معصوم چھوٹا بچہ، عبداللہ بن ابو سعید بن مسلم بن عقیل، اس کا بھی سر نیزے پر چڑھا ہوا ہے۔ انسانی آنکھ کہتی ہے کہ اہل بیت ہار گئے، انسانی آنکھ کہتی ہے شمر جیت گیا، یزید جیت گیا، ابن زیاد جیت گیا۔ انسانی کان سنتے ہیں یہ ہار گئے، وہ جیت گئے۔ میرے اللہ کا، میرے نبی کا اعلان ہوا، نہیں 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 نہیں، یہ جن کے سر نیزوں پر چڑھے ہیں یہ جیت گئے ہیں، اور جو تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہار گئے ہیں۔ یہ نیزوں پہ چڑھنے والوں نے اللہ کو پا لیا اور تخت پہ بیٹھنے والوں نے اللہ کو کھو دیا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ نے نیزوں پہ سر چڑھنے والوں کو کامیاب کیا اور عزت دی اور اونچا کیا اور بلند کیا، اور تخت پہ بیٹھنے والوں کو کیسے ذلیل کیا اور خوار کیا اور برباد کیا۔ جن کے سر بازاروں میں گھمائے گئے، جن کے سر سامنے ابن زیاد کے سامنے حضرت حسین کا سر پڑا ہوا ہے، روز کے ہاتھ میں چھڑی ہے، وہ منہ پہ مار رہا، یوں مار، وہ کہہ رہا ہے میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا کہ مرنے کے بعد بھی چہرے کی رونق نہ گئی ہو، میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا۔ اور ساتھ بہت چھڑی مار رہا ہے۔ تو ایک صحابی ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہوئے کہنے کہ او بدبخت، او بدبخت، یہ چھڑی ادھر سے
او بدبخت یہ چھڑی ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہو، جن ہونٹوں کو نبی نے چوما اس پہ چھڑیاں لگ رہی ہیں، اور جو اللہ کی نظر میں جانور سے بدتر ہیں وہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنی تاریخ کو پڑھو یا اپنی تاریخ کو اور لگا دو، قرآن کو بھی کہیں پھینک دو، حدیث کا بھی انکار کر دو، اور اللہ کی جنت کا بھی انکار کر دو، دوزخ کا بھی انکار کر دو، یا اگر طاقت ہے تو اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، منکر ملک الموت سے ٹکر لے لینا مرتے ہوئے، قبر میں جانے سے انکار کر دینا، جب چار پائی کندھوں پہ ہوگی منکر نکیر آئیں تو ان سے لڑ پڑنا کہ میں نے تمہیں جواب دینا، یا یہ کر کے دکھا دو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کر سکے گا، ایک ہی اللہ شہنشاہ ہے جو لا حی لا یموت، لا حی لا یموت، جو زندہ ہے موت سے پاک ہے، قائم ہے زوال سے پاک ہے، قائم ہے ختم ہونے سے پاک ہے، اول ہے ابتدا سے پاک ہے، آخر ہے انتہا سے پاک ہے، ظاہر ہے اس سے اوپر کچھ نہیں، باطن ہے اس سے چھپا کچھ نہیں، شہرت سے زیادہ قریب ہے، آنکھ سونے سے پاک ہے، جسم تھکن سے پاک ہے، خزانے ختم ہونے سے پاک ہیں۔ وہ اللہ اپنی طاقت میں ہر وقت بے مثل بے مثال ہے۔ باقی طارق جمیل کو مرنا ہے، ایک دن اس کی نسل کو بھی نہیں پتا ہوگا کدھر قبر ہے، کہاں پڑا ہوا ہے، یہ سب مجمع نے مرنا ہے، اور ان کی آنے والی نسلوں کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ ہمارا باپ پیرس کی گلیوں میں دھکے کھا کھا ہمارے لیے ایک ایک یورو جوڑا، ایک ایک روپیہ جوڑا، اور جوڑ 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 خود اپنی جوانی کو ختم کر گیا، ہمیں ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے ٹھنڈی گرم ہواؤں سے لڑتا رہا، اور جوانیوں کو بھلاتا رہا، چکی کے پاٹ میں پستا رہا۔ اتنے بڑے احسان کر کے مر جانے والے باپ کے بھی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کوئی نہیں جاتا۔ یہی دنیا کی ریت ہے کہ یہاں مرنے والوں کو بھلا دیا جاتا ہے، وہ اولاد ہو، وہ باپ ہو، وہ ماں ہو، وہ بیوی ہو، وہ دوست ہو، بھلا دیا جاتا ہے۔ ایک ہستی ہے جو نام جسے نہ بھلا، جسے جو نہیں بھولتا، وہ اللہ ہے۔ ابن آدم اذکرک وتنسانی، ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک وان نسیتنی ذکرتک، میرے بندے تو مجھے یاد رکھتا ہے، میں تمہیں یاد رکھتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے، میں پھر بھی یاد رکھتا ہوں۔ میں نہیں بھولتا، ماں باپ نہیں بھولتے، اولاد بھولتی ہے، ماں باپ نہیں بھولتے، اولاد بھولتی ہے، اور جو ماں سے کروڑوں گنا زیادہ پیار کرنے والا ہو وہ کیسے بھول جائے گا، وہ کیسے بھول جائے گا۔ تو بھائیو، میرے بھائیو، ہماری ایک بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ ہم لا کے ذریعے سے ہر چیز کو ہٹا دیتے ہیں۔ ہٹ جاؤ میرے راستوں سے، ہٹ جاؤ، مجھے اللہ کو ڈھونڈنے دو، مجھے اللہ کو پانے دو، مجھے اللہ کے لیے نکلنے دو، مجھے اس کی طلب ہے۔ بھوکا روٹی کے پیچھے، پیاسا پانی کے پیچھے، جوان شادی کے پیچھے، مالدار مال کے پیچھے، ہائے ہائے مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اللہ چاہیے، مجھے اللہ چاہیے، مجھے اللہ چاہیے۔ ہمارے سر نئی نیزوں پر چڑھیں گے، بڑے لوگ تھے، وہ میرے نبی کا گھر تھا، وہ اسی قابل تھا جو جس مقام کا ہوتا ہے اسی کے مطابق اس پر امتحان ہوتا ہے۔ وہ اسی قابل تھے کہ اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوں تو اس طرح حاضر ہوں کہ سر دھڑ سے جدا ہو، تن سر سے جدا ہو، جسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا گیا ہو۔ ہاں، ہمیں یہ آزمائش نہیں آئے گی، تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا، وہ کیا ہے کہ جس چیز سے اللہ نے روکا ہے چھوڑ، جو کہی ہے وہ کر دو، اس چھوڑنے میں کچھ نقصان ہوگا برداشت کرو، جو کہا ہے اس کے کرنے میں کچھ نقصان ہوگا برداشت کرو۔ ہماری یہی کربلا ہے۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم بڑے حقیر سے مسلمان ہیں۔ وہ عالیشان ہستیوں پر اس قسم کے حالات آتے ہیں جس کے لیے کل کائنات بنائی گئی۔ آج طائف میں پتھر پڑ بے ہوش ہو کے گرے پڑے ہیں،
جن کے لیے کائنات پر فرش بچھایا گیا دانت ٹوٹ چکے ہیں، جو پڑے ہوئے ہیں بے ہوش اور پورا چہرہ لہو لوہان ہے. گھر یہ تو آیا تو گھر میں کیا ہے؟ تین دن گزر گئے ہیں، ایک لقمہ کھانے کو نہیں مل رہا ہے. ایک رات حضرت عائشہ کے گھر میں لیٹ ہوئے تھا، کبھی ایسے کرو بار. پھر ایک دم آپ چارپائی کی لکڑی پر پیٹ کا سہارا لگایا اور نیچے چلے پیٹ کے ساتھ. حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، گھر سے خیر تو ہے، کیا ہے؟ فرمایا عائشہ بھوک لگی. تو پیٹ پر سے پریس کیا ہوا ہے، اس سے تھوڑا سا احساس کمزور ہے. عائشہ بھوک لگی. حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگ کیوں نہیں لیتے؟ نہیں عائشہ نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات کروں. سب سے زیادہ فخر میرے نبی کا ہے دنیا میں. اتنا بڑا فخر کسی نے نہیں دیکھا جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو، 3 دن کھانے کو ایک لقمہ پیٹ میں نہ جاتا ہو. آپ کی عادت مبارکہ تھی، جس گھر میں ہوتے تھے وہاں روٹی مل جاتی کھا لیتے، نہیں ہوتی تھی یا برداشت کرتے یا روزے کی نیت فرما لیتے. کئی دفعہ ایسا ہوا، اتنی بھوک لگی، عائشہ سے پوچھا کھانا ہے؟ کچھ نہیں. اچھا حفصہ کے گھر پوچھو کچھ ہے؟ آگے سے جواب آتا جی کچھ نہیں. اچھا زینب کے گھر سے پوچھو کچھ ہے؟ آگے سے جواب آتا جی کچھ نہیں. ام سلمہ کے گھر سے پوچھو کچھ ہے؟ جواب آتا جی کچھ نہیں. ام حبیبہ کے گھر سے پوچھو تو جواب آتا کچھ نہیں. جویریہ سے پوچھو گھر میں کچھ ہے؟ جواب آتا جی کچھ نہیں. صفیہ کے گھر میں پوچھو کچھ ہے؟ جواب آتا جی کچھ نہیں. میمونہ کے گھر میں پوچھو کچھ ہے؟ جواب آتا جی کچھ نہیں. اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا سارے گھروں سے پوچھ لیا اور کسی گھر میں کچھ نہیں ملا، تو پھر آپ نے کہا اچھا میری بیٹی فاطمہ سے پوچھو اس کے گھر میں کوئی ہے روٹی کا ٹوٹا میں کھا دوں. وہاں سے جواب ہے یا رسول اللہ یہاں بھی کچھ نہیں. یہ اس لیے رکھا ہمارے ان ساتھیوں نے جلی بلاک کر رکھی ہے اپنی گاڑیاں خرید کر کے. وہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ اپنی گاڑیاں نہیں ہٹائیں گے تو وہ لوگ پولیس والوں کو بلائیں گے. تو برائے مہربانی ہم اپنی گاڑی کو وہاں سے ہٹا کہیں اندر کی طرف جا رہی ہے. یہ سارے جیتا ہے یا تو گاڑیوں کا نقصان کریں گے اور بلکہ انہوں نے تھریٹ کیا ہے کہ وہ پولیس کو بلا کے یہ ساری گاڑی بند کریں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن کی گاڑیاں وہاں کھڑی ہیں پلیز برائے مہربانی سارا ماحول پروگرام خراب نہ ہو. آپ لوگ برائے مہربانی جا کر اپنی گاڑیوں کو وہاں سے ہٹا لیجیے فوری طور پہ. صرف مشقت یا فن que más grave la rocha que se será la clase o passage de Jita il est m'a dit qu'il va ramener la police et ça bloque tout là. Le programme va me mettre s'il vous plaît tout le monde. اور جو بچہ بھی گم ہوا تھا وہ بھی ابھی تک نہیں ملا. ساتھی اپنے دائیں بائیں دیکھیں اگر ساتھی بچہ ایسے نظر آئے تو اس کو پہنچا دیں اس سے. تو میرے بھائیوں بہنوں آج یہ فیصلہ کر کے اٹھو کہ ہماری زندگی کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. لا ہر اس چیز کو اڑا دیتا ہے جو اللہ اور میرے درمیان رکاوٹ بنے. وہ زمین ہو وہ آسمان ہو. زمین ہو تو کہہ دو لا، آسمان ہو تو کہہ دو لا، مشرق ہو تو کہہ دو لا، مغرب ہو تو کہہ دو لا، شمال ہے تو کہہ دو لا، جنوب ہے تو کہہ دو لا. یعنی جو کچھ اس میں ہے، شمال میں جو کچھ اور جنوب میں جو کچھ، مشرق میں جو کچھ، مغرب میں جو کچھ، اوپر جو کچھ، نیچے جو کچھ، لا ہے لا ہے لا ہے. ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، کوئی سروکار نہیں. ایسی سے کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. ایک چاہیے، ایک چاہیے. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. اللہ چاہیے، اللہ چاہیے. ہر چیز کے اوپر لا کی تلوار چلا کے اسے خس و خاشاک بنا کے بڑھا دو. وہ کہہ دو یا اللہ تجھے چاہتا ہوں، تجھے مانگتا ہوں. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کن لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ اللہ کون اللہ؟
الرحمن اللہ، کون اللہ؟ الرحیم اللہ، کون اللہ؟ کون اللہ؟ الملک اللہ، کون اللہ؟ القدوس اللہ، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، کون اللہ؟ الخالق، البارئ، المصدق، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، کون اللہ؟ العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، کون اللہ؟ اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العريش، الحصيب، المقيت، الكريم، الرقيب، المجيد، المجيد، الباعث، الشهيد، الودود، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، کون اللہ؟ الحميد، المحصي، المبدل، المعيد، المحيي، المميت، الحي القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الغالب، الرشيد، الصبور، جل جلاله، ذلكم اللہ ربکم الحق، یہ اللہ اپنا مطلوب بناؤ۔ فرانس میں رہو، پیرس میں رہو، مکہ میں رہو، مدینہ میں رہو، ساری دھرتی اللہ کی ہے، لیکن اللہ کو سامنے رکھ کے چلو۔ اللہ، صرف لا الہ الا اللہ جو میری زبان سے ٹوٹا ٹوٹا نکلتا ہے، بغیر اس میں جو ایمانی طاقت ہے، صرف ایک کاغذ پہ لکھو لا الہ الا اللہ، ایک کاغذ، اس سے بھی چھوٹا کاغذ ہے، اتنا سا کاغذ ہے، اس پہ لکھو لا الہ الا اللہ، اس کو ادھر رکھ دو۔ پھر اللہ ایک تمہیں ترازو دے، ترازو دے، اس کے ایک کرڑے میں 7 زمینیں رکھ دو، اس کے جنگل، اس کے دریا، اس کے پہاڑ، اس کے سمندر، اس کا سونا، اس کا چاندی، اس کا لوہا، اس کا تانبا، اس کا پیتل، اس کے انسان، اس کے جنات، اس کے شیر اور چیتے اور دیگر اور ہاتھی اور جانور، چوپائے، دو پائے، مچھلیاں، تیرنے والے، رینگنے والے، دوڑنے والے، اڑنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، کھانے والے، پھنکارنے والے، سارے 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 7 زمین اپنے خزانوں سمیت پرڑے میں، سورج کو پکڑو، چاند کو پکڑو، تاروں کو پکڑو، سیاروں کو پکڑو، بلیک ہولز کو پکڑو اور اٹھا کے اس پرڑے میں، پھر پہلا آسمان ڈالو، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، پانچواں بھی، چھٹا بھی، 7واں آسمان اس میں گھسیڑ دو، پھر 7واں آسمان کے فرشتوں کو پکڑ کے بٹھا دو، پھر جبریل لاؤ، میکائیل لاؤ، اسرائیل لاؤ، اسرافیل کو بٹھا دو، پھر عرش کے فرشتوں کو بٹھا دو، پھر اللہ کی کرسی کو کھینچ کے لاؤ، وہ اس میں ڈال دو، پھر اللہ کا عرش لاؤ، وہ اس میں ڈال دو، پھر جنت کو لاؤ، دوزخ کو لاؤ، لوح کو لاؤ، قلم کو لاؤ، ہر اللہ کو ایک طرف کر کے ہر شے اس پرڑے میں ڈال دو، یہ پرڑا کتنا بڑا بنے گا۔ پھر اس کے بعد یہ چھوٹا سا پرزا اس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، یہ یوں رکھ دو تو میرا نبی کہتا ہے لرجعت بہن لا الہ الا اللہ، تو یہ لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اڑا دے گا۔ لا الہ الا اللہ سمین کو مسلمانم بلرزم کہ دانا مشکلات لا الہ، یقین مثل خلیلات نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ ہم ایمان فروش نہیں ہیں، ہم دنیا فروش، ہم دنیا بیچتے ہیں، ایمان نہیں بیچتے، ہم زندگی بیچتے ہیں، ایمان نہیں بیچتے، ہم تن بیچتے ہیں، ایمان نہیں بیچتے، ہم تن بیچتے ہیں، من نہیں بیچتے، ہم اپنے ضمیر کے سودے نہیں، جو ہو رہا ہے اس پہ توبہ کرو، جو ہو رہا ہے اس پہ استغفار کرو کہ اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں، اللہ سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ ایک بیٹا ہو، منتوں مرادوں سے ملا ہو، 20 سال کے بعد ملا ہو، وہ کہے گا اماں جائے میرا میں قربان، جی میرا بچہ۔ وہ دوسری دفعہ کہے گا اماں، کہے گی میں قربان، جی میرا بچہ۔ وہ تیسری دفعہ کہے گی اماں، تو پھر کہے گی ہاں کیا بات ہے۔ پھر چوتھی دفعہ کہے گی اماں، کہے گی ہاں
پھر وہ 5 روپے اما تو آپ کے لیے بھوک نہیں سر نہ کھاؤ. ہاں گھروں میں دیکھتا رہتا ہوں، ہائے 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 ہائے، تم کہو یا اللہ تو کیا خیال ہے بندہ ایک دفعہ کہے گا جی میرا بندہ ہے؟ نہیں نہیں نہیں، کوئی مرتبہ نمازی بے نمازی، پردہ دار بے پردہ، نیک یا بد، اچھا یا برا، ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ، میرا رب 70 دفعہ کہتا ہے لبیک 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 لبیک، پھر کہتا ہے یا اللہ، وہ کہتا ہے لبیک 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 لبیک، کہتا ہے یا اللہ، پھر کہتا ہے لبیک 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 لبیک. ساری رات پکارتے رہو، تم تھک کے بیٹھ جاؤ گے، جواب دینے والا نہیں تھا. کہہ تو صحیح، بولو تو صحیح، بتا تو صحیح، تو چاہتا کیا ہے؟ میں تو کب سے انتظار میں تھا کہ کبھی تو میرے در پر آئے گا. ایک بت کا پجاری تھا، بت کا پجاری، وہ ساری زندگی بت کے سامنے اس کو پکارتا رہا. ایک دن زبان سے غلطی سے نکل گیا یا سمت، منہ ایویں ہی نکل گیا یا سمت. عرش فرش ہل گئے. میرے رب نے کہا لبیک 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 یا عبدی. فرشتوں نے کہا یا اللہ تجھے جانتا ہی نہیں، بھول کے بیٹھا ہے یا سمت. تو میرے رب نے کہا 70 سال سے انتظار کر رہا ہے، مجھے پکارے. آج جب اس نے پکارا ہے، چاہے بھولے سے پکارا ہے، میں جواب دوں. یہ ہمارا اللہ ہے. اس سے میں دوستی نہ لگاؤں چند سکوں کے لیے، فرانس کی نیشنلٹی کے لیے، چند ہزار چند لاکھ یورو کے لیے، اس سے دوستی نہ لگاؤں. جب کہ اس کا ظرف دیکھو، ماں باپ کی نافرمانی کرو، اخبار میں آ جاتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹوں کو اپنی جائیداد سے آف کر دیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گھر سے نکال دیتے ہیں ماں باپ. میں تو اچھے مقصد کے لیے کالج چھوڑا کہ میں عالم بننا چاہتا ہوں، لیکن ہمارے زمیندار ماحول میں، جانگلی ماحول میں عالم ایک کمی کے برابر ہوتا تھا. تو میرے باپ یہ سمجھتے تھے کہ میری بےزتی ہو گئی، اس نے میری ناک کٹوا دی ہے، یہ مولوی بنتا ہے، میں اسے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا. میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا. 23 نومبر 1972 بروز ہفتہ صبح کے 9 بجے ایسے میرے دل پہ لکھا ہوا ہے، تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر سے نکل جا. سارے یہ الفاظ گونجتے رہتے ہیں میرے کانوں میں. اللہ بھی ہمیں نکال دیتا، تیری آنکھوں نے بہت غلط دیکھا، کٹ دو دیا تھیاں، تو نے بہت حرام بیچا ہے، کاٹ دو اس کے ہاتھ، تو بہت حرام راستوں پہ چلا ہے، توڑ دو اس کے پاؤں، تیرا بدن گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، توڑ دو اس کی کمر. بجلی کا بل نہ تو اگلے لائن کاٹ دیتے ہیں. 26 کروڑ بلب تمہاری آنکھوں میں لگے ہوئے، 13 کروڑ اس آنکھ میں، 13 کروڑ 26 کروڑ بلب ہیں، اور صبح سے شام تک غلط دیکھتے ہیں. تو میرے اللہ نے بند کیے. 2 لاکھ ٹیلی فون کانوں میں لگے ہوئے ہیں، 2 لاکھ ٹیلی فون، اور سارا دن گانے سنتے ہیں. کبھی میرے اللہ نے تارے کاٹی. آگے کیا کہتا ہے؟ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء. میرے بندے ابھی تیرے گناہ تھوڑے ہیں، اور میری بندی ابھی تھوڑے ہیں گناہ، اور کتنے اتنے کر کہ 7 زمینوں کو بھر دے. تو 7 زمین آسمان کے درمیان جو خلا ہے، اس پہ تہ لگاتا جا، اور میرے آسمان کی چھت کے ساتھ اپنے گناہوں کو لگا دے. یہ کوئی کر سکتا ہے؟ بلکہ میں دعوے سے کہتا ہوں، پوری دنیا کے انسان ایک وقت میں موجود ہوں، جو مر گئے وہ بھی جو ہیں، وہ بھی جو آنے والے وہ بھی، اور 7 جنات کی، اور 7 فرشتوں کو بھی اتار دو، اور وہ بھی گناہگار ہو جائیں، اور وہ سارے مل کر گناہ کریں. رب ذوالجلال کی قسم آسمان کی چھت تک نہیں جا سکتے. میرا رب کہتا ہے، وہ اپنے رب کی سنو تو صحیح وہ کیسا ہے. تم نے ہر چیز کی تحقیق کی کہ اللہ کو ڈھونڈا کہ اللہ کیسا.
میرا اللہ کیسا ہے؟ جس نے مجھے بنایا وہ کیسا ہوگا؟ مجھے میری ماں نے نہیں بنایا، مجھے میرے باپ نے نہیں بنایا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تو اللہ کہتا ہے اتنے کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے. اس کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تمہیں سارا ہی معاف کر دوں. اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. ہمارے یہاں محاورہ ہے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی کہ وہ کدھر جائے؟ شراب کھانے جائے. تو کہاں جائے گی؟ ادھر نہ جائے تو کہاں جائے؟ میں اپنے شاعر اقبال پہ قربان جاؤں. اردو عربی فارسی میں ایسا شاعر کسی ماں نے نہیں جانا. وہ اس کو بیان کرتا ہے کہنا کہیں جہاں میں اماں ملی، اماں ملی تو کہاں ملی، تیرے جرم خانہ خراب ہو، تیرے عفو بندہ نواز. کدھر جائیں؟ 900 چوہے کھا کے کدھر جائیں؟ وہاں نہ جائیں تو اور کہاں؟ وہی تو ایک در ہے جہاں جانا ہے، اور وہی تو ایک در ہے کہ جو ہر قسم کے تاثر سے پاک ہے. دھرتی گناہوں سے بھر کے جاؤ اور ایک دفعہ رب ذوالجلال کی قسم کہہ دو یا اللہ معاف کر دے. اللہ پوچھتا بھی نہیں، دوبارہ تو نہیں کرو گے، کہتا جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا. تو میرے بھائیو بہنوں، بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے کلمے والوں کا. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی بنیادیں ٹھیک کرو. لا الہ الا اللہ پر اپنی بنیاد رکھو، لا الہ الا اللہ پر اپنی بنیاد رکھو. اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ دھرتی کا مالک. اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ آسمانوں کا مالک. اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ ہواؤں کا مالک. اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ چاند تاروں ستاروں کا مالک. اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ دن رات کا مالک. اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ اندھیر اجالے کا مالک. اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ موسم کا مالک. اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ بادل برق بھاپ بجلی بارش کا مالک. اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ پتے کا مالک. اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ ہر جان کا مالک، ہر بے جان کا مالک. اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ تعالیٰ کی شہنشاہی پہاڑوں پر، زمینوں پر، دریاؤں پر، سمندروں پر، ہواؤں پر، آسمانوں میں، زمینوں میں، عرشوں پر، فرشوں پر. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. آگے دیکھو اللہ سامنے، ادھر دیکھو اللہ سامنے، ادھر دیکھو اللہ سامنے. یعنی اللہ کی قدرتیں، اللہ کے جلوے، اللہ کی شہنشاہی، اللہ کی حیبت، اللہ کا جلال، اللہ کی کبریائی. او میرے بھائیو، تتلی میں یہ مجال ہے کہ اپنے پر کے اوپر پرنٹ لگا سکے. کبھی تتلی کو دیکھتے رہا کرو، کبھی مور کا ناش دیکھو، کبھی انار کی پیٹنگ دیکھو، کبھی آم کی مٹھاس دیکھو، کبھی کریلے کی کڑواہٹ دیکھو، کبھی پکار کا جھپٹنا دیکھو، کبھی کوئل کی کوک سنو، کبھی بلبل کا نغمہ سنو، کبھی برستی بارش کے قطروں کو دیکھو، کبھی تھنوں سے اترتا دودھ دیکھو، کبھی بدلتے موسم دیکھو، کبھی برف کا گرنا دیکھو، کبھی ہواؤں کا چلنا دیکھو، کبھی سورج کا تپنا دیکھو، کبھی چاند کا ڈھکنا پڑنا دیکھو. تو میرا رب کہتا ہے تمہیں ہر طرف اللہ نظر آئے گا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكن ربك أنه على كل شيء شهيد. یہ ہمارا جہاں مرضی رہو، پیرس نہ چھوڑو، امریکہ نہ چھوڑو، یورپ نہ چھوڑو، زندگی چھوڑو. جو غلط زندگی ہے زندگی چھوڑو. جو غلط بنیاد ہے اسے اتار دو، ہٹا دو، مٹا دو. لا الہ الا اللہ پر اپنی بنیاد اٹھاؤ، بنیاد اٹھاؤ، بنیاد اٹھاؤ. کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ ولیجا، کفا باللہ حفیظا، کفا باللہ علیما، کفا بربک ہادیا ونصیرا. الیس اللہ بغافل عبدا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بأحكم الحاكمين، أحكم الحاكمين، أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، أشرف الأشرفين، خالق العالمین. سب سے بڑا تمہارے ساتھ ہے تو سب کچھ تمہارا ہے. وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کو یعنی اللہ کو ساتھ لینے کے لیے پیرس نہیں چھوڑنا، زندگی چھوڑنی ہے.
تو کون سی زندگی لینی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی لینی ہے۔ میرے نبی صرف عرب کے لیے نہیں آئے، بر صغیر کے لیے نہیں آئے، میرے نبی سارے عالم کے نبی ہیں، 7 بر اعظم کے نبی ہیں۔ جہاں رہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پابند بن کے رہو، تو تم ہی تم ہوگے، تم ہی بارات کے دلہا ہوگے، تم ہی مجلس کے لیے ہوگے، تم ہی محفل کے صدر ہوگے، تمہاری طرف نظریں اٹھیں گی، تمہاری طرف تمہارا نظریں طواف کریں گی، تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے گی۔ ملک چھوڑنے سے نہیں، زندگی چھوڑنے سے نظام بدلو، اپنے آپ کو محمدی بناؤ۔ میرا نبی جب عالمی ہے تو پیرس میں بھی اس کی غلامی کی جا سکتی ہے، امریکہ میں بھی اس کی غلامی کی جا سکتی ہے، نارتھ پول پر بھی اس کی غلامی کی جا سکتی ہے، ساؤتھ پول پر بھی اس کی غلامی کی جا سکتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ بچے بڑے ہو گئے، اب ہمارا خیال ہے ہم ملک چھوڑ کے چلے جائیں، تو پاکستان میں جنید بغدادی بیٹھے ہوئے ہیں، رابعہ بصری بیٹھی ہوئی ہیں۔ ملک چھوڑنے سے نہیں، زندگی چھوڑنے سے کام بنے گا۔ یہ تمہارا دیش ہے، اگر تمہارے پاس فرانس کا پاسپورٹ ہے تو اب تم فرانسیسی ہو۔ یہاں اپنے نبی کی زندگی کی بنیاد بناؤ، اپنے نبی کی زندگی کی بنیاد ڈالو۔ میرے نبی عالمی نبی ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ میرے نبی سارے عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، جنات کے لیے وَإِسْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، پوری دنیا کے آنے والی نسلوں کے لیے قُلْ یَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اللہ کے محبوب نبی، اللہ کے محبوب نبی، اللہ کے لاڈلے نبی، کبھی ان کو کہتا ہے یا ایھا المزمل الا قلیلا، کبھی کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اپنے نبی کو مکمل پیکر بنا کر، مکمل شخصیت بنا کر، بے داغ بنا کر۔ میں سورج سے تشبیہ نہیں دیتا اپنے نبی کو کہ سورج میں آگ ہے، میں چاند سے تشبیہ نہیں دیتا اپنے نبی کو کہ چاند میں داغ ہے، اور میرا نبی بے آگ ہے، بے داغ، نہ آگ ہے نہ داغ ہے۔ تو میں چاند سے تشبیہ دے کے گھٹاؤں، میں سورج سے تشبیہ دے کے گھٹاؤں، لیکن زبان میں تشبیہ دی جاتی ہے چاند سے۔ اس صحابہ نے دی یتلاء وجهه تلاء القمر لیلۃ البدر، آپ اس طرح چمک رہے تھے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی شے نہیں۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے تھے، آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، کرتے کی بجائے چادر، اور چادر تھی ایک دھاگا سرخ، ایک دھاگا کالا، ایک دھاگا سرخ، ایک دھاگا کالا، ایسی چادر تھی جو آپ نے اوڑھی ہوئی تھی۔ اور اس رات 14ویں کا چاند آسمان پر تھا، تو جابر بن سمرہ عرض کرتے ہیں کہ ہم سارے حلقہ بنا کے بیٹھے تھے، میری کبھی نظر چاند پہ پڑتی، کبھی آپ پہ پڑتی، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، تو مجھے آپ کا نور چاند کے نور سے زیادہ نظر آتا، مجھے آپ کا حسن چاند کے حسن سے زیادہ نظر آتا۔ تو چاند سے تشبیہ دینا کہ ہمارے پاس اور کوئی شے نہیں، کیا اس لیے ہم کہتے ہیں کالبدر یتلاء وجهه تلاء القمر لیلۃ البدر۔ صحابہ نے تشبیہ دی، ہم بھی دیتے ہیں، لیکن جیسے اللہ کی کوئی مثال نہیں، اللہ کی کوئی تشبیہ نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء ولم یکن لہ کفوا احد، کون اس کی مثال ہے؟ ایسے ہی میرے نبی کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ اپنی مثال آپ ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ نہ ان جیسا پہلے کوئی پیدا ہوا، نہ بعد میں کوئی پیدا ہوگا، نہ ان جیسا پہلے کوئی آیا، نہ کوئی بعد میں آئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا حسن دکھا دیا، اپنے نبی کا سارا حسن چھپا دیا۔ اگر اللہ ہمارے نبی کا سارا حسن دکھاتا تو آنکھیں ختم ہو جاتی، برداشت نہ کرتی، اس نے ان کے حسن پر پردہ ڈالا اپنی ستائی کا، اور یوسف علیہ السلام کے چہرے سے پردہ اٹھایا، اور ان کا حسن اتنا تھا کہ نظریں برداشت کرتی تھی۔ میرے نبی کا حسن کھل جاتا تو نظریں برداشت نہ کر سکتی۔ حبیب ہے، حبیب ہے، اس لیے
ایک دفعہ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لکم النبوۃ، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ فرماتے 40 سال کی عمر میں. لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ کنت نبیا بین آدم بین الروح والجسد. ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن گیا. کب بنے تو اللہ جانتا ہے، لیکن میں چند حدیثیں پیش کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ میرے نبی کا وجود کیسے میرے رب نے چنا، پسند کیا اور بنایا. میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے 10 نام رکھے ہیں. 10 جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس کو ایک نام سے پکارنے کی بجائے کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے. اگر یہ دیکھنا ہو تو ماں کو دیکھو جو اپنے بچے کو پکار رہی ہوتی ہے. نام تو اس کا رکھا ہوا ہے اسلم، نام اس کا رکھا ہوا ہے اکرم، لیکن صرف اکرم اسلم کہنے سے محبت کا پیچھے جو بہاؤ ہے وہ نکل نہیں رہا. راستہ تنگ ہے، راستہ تنگ ہے، پانی زیادہ ہے. تو وہ کہتی ہے اے بھی میرا چند، اے بھی میرا تارا، اے بھی میرا لڈو، اے بھی میرا پیڑا. جو بیٹی ہو تو ہے میری برفی، ہے میری جلیبی، ہے میرا جگر، ہے میرا دل. وہ صرف زینب کیوں نہیں کہتی زینب زینب زینب؟ تو اسلم 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 کیوں نہیں کہتی؟ کہ پیچھے فلو زیادہ ہے، آگے دروازہ تھوڑا ہے تو دروازے زیادہ بناتی چلی جاتی ہے. میرا رب نے بھی یہی کیا ہے کہ صرف محمد نام دینے میں محبت کا اظہار نہیں ہو رہا. تو میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طه، میں یاسین. اچھا قرآن میں جاؤ، مدثر، مزمل، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیر و نذیرا، کافۃ للناس بشیر و نذیرا، رحمت للعالمین، عزیز حریص رؤوف رحیم. یہ سارا قرآن میں میرے پاس کتاب ہے 1177 نام میرے نبی کے موجود ہیں. 1177 محبت کی ہے. اور اللہ کہتا ہے پاگل ہو تو میں خالق ہو کر اس سے محبت کرتا ہوں، تم امتی ہو کر اس سے بغاوت کرتے ہو. ہے کوئی پڑھ تو بیٹا کملا؟ محبت کے دعوے کے لیے دلیل چاہیے. محبت کی دلیل غلامی ہے، غلامی ہے، عمل ہے. یہ کیسی محبت ہے کہ زندگی کا ایک عمل اس کے مطابق نہیں. وہ کہتا ہے اسی عاشق کا رسول ہے. ہاں اب میں نے کیا بتایا تھے 10 نام. آخری نام بتایا تھا یاسین. کیا کہا تھا بھائی؟ یاسین. اس کو ذہن میں رکھنا. پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. زمین آسمان کو پیدا ہوئے سائنسدان کہتے ہیں تو 25-30 ارب سال ہوئے ہیں. 25-30 ارب سال سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. کب تلاوت فرمائی؟ جب نہ زمین، نہ آسمان، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، نہ عرش کے فرشتے، نہ پانی، نہ آگ، نہ مٹی، نہ ہوا، نہ چاند، نہ سورج، نہ تارے، نہ سیارے، نہ دن، نہ رات، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ شمال، نہ جنوب، نہ ہوا، نہ فضا، نہ خلا، نہ آبی، نہ ناری، نہ نوری، نہ خاکی، نہ خلائی، نہ فضائی. کچھ بھی نہیں، بس اللہ ہی ہے. اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. جس کا ابتدا نہیں، جس کا انتہا نہیں، جو پیدائش، جو باپ بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے. لم یلد باپ نہیں، لم یولد بیٹا نہیں، متخذ صاحبۃ ولا ولدا. وہ کہتا نہ میری کوئی بیوی ہے نہ کوئی میرا بیٹا ہے. لم یکن له شریک فی الملک، میرا کوئی شریک نہیں. ولم یکن له ولی من الظلم، میرا کوئی مددگار نہیں. احد صمد قادر مقتدر. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وہ ہے
اور کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور زمین آسمان کو بنے ہوئے سائنسدان کے بعد 25 سے 30 ارب سال، اس سے 1000 سال پہلے میرے رب نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ میرے نبی کا ایک نام کیا ہے؟ ذہن میں ہے نا؟ ہاں، اب سنو، میرے اللہ نے اس سب کچھ سے پہلے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔ آپ کا لفظ بتاتا ہے کہ آپ سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ سامنے نہ ہوتے تو اس کی بھی مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ سامنے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے انکم لمن المرسلین، وہ جو آئے گا وہ میرا رسول ہے، وہ جو آئے گا وہ میرا رسول ہے۔ لیکن اللہ نے کہا انکا، اے میرے حبیب جو آپ میرے سامنے کھڑے ہیں، ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ دائیں جبریل میکائیل کوئی نہیں ہے، اسرائیل اسرافیل کوئی نہیں ہے، جنت دوزخ کوئی نہیں ہے، عرش فرش کوئی نہیں ہے، لوح و قلم کوئی نہیں ہے، پر حبیب اور محبوب موجود ہے۔ آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، آپ ہی اکیلے سیدھے راستے پر ہیں، یا پھر جو آپ کی راہ پر چلے گا وہ سیدھے راستے پر ہے۔ یہ دوسرا پیغام دے رہا ہوں کہ یہاں محمدی بن کی زندگی گزارو، اپنی پہچان کرواؤ، اپنی شناخت کرواؤ۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ ویزے کے بغیر سفر ہو سکتا ہے؟ جب آپ ایئرپورٹ پر پہنچے تو پاسپورٹ دو میرے بنے ہوئے، تو وہ اس کو میرا ویزا نہیں مل رہا۔ میں کہا شنجن ویزا کدھر ہے؟ ویزا دکھاؤ، ویزا دکھاؤ۔ جہاں تھا وہ اس تک پہنچ نہیں سکا تو نکال کے دکھا، ہاں ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں۔ چھوٹی جی فرانسیت پڑھنے واسطے ویزا دے دیا گیا تو جنت میں ایم ہی پڑ جاؤ گے، غلط کاغذات بنوا کے، چھوٹا ویزا لگوا کے چلو جنت سے بھی بڑھ جاؤ۔ 2 نمبر پاکستان بڑا مشہور ہے، جاؤ بھاڑے ڈالر بھی لے لو، پاؤنڈ بھی لے لو، یورو بھی لے لو، کراؤن بھی لے لو، درہم بھی لے لو، دینار بھی لے لو، پورا بڑا اللہ نے پتہ نہیں دماغ کی طرف ٹھیک پاس سے چلے ہیں۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا۔ محمد رسول اللہ ویزا، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ محمد رسول اللہ ویزا، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ فرانس میں رہو، برمنگھم میں رہو، نیو یارک میں رہو، مدینہ میں رہو، مکہ میں رہو، محمدی ویزا لگواؤ، محمدی ویزا لگواؤ۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہے، محمد رسول اللہ درخت کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ بیج کی طرح ہے، محمد رسول اللہ پھل پھول پتیوں کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ گٹھلی کی طرح ہے، محمد رسول اللہ شاخوں کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ دل میں لگتا ہے، محمد رسول اللہ باہر نکل کے درخت بن کے پھلتا پھولتا ہے۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، محمد رسول اللہ چھپانا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ اندر میں آتا ہے، محمد رسول اللہ روشن دن کی طرح باہر نکل کے آتا ہے۔ یہ اپنی پہچان قائم کرو کرو کرو، یا اس سے کوئی حسین دکھا دو تو پھر اس کے طریقے پر چلو۔ اگر اس سے کوئی اور حسین نہیں، اس سے کوئی اور بلند نہیں، اس سے کوئی اور اونچا نہیں، کبھی میرا اللہ اس کے شہر کی قسم کھاتا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کبھی میرا اللہ ان کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے وَالضُّحَىٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم، کبھی ان کی زلفوں کی قسم کھاتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تیری زلفوں کی قسم۔ امام راضی نے یہ ترجمہ کیا ہے، اس لیے میں یہ ترجمہ کر رہا تھا، باقی اور بھی ہیں پر میرے دل